اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سلام پڑھیں گے مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس کی آج ہم اپنی آخری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ان ایام میں حضرت کی نسبت سے آپ کا لقب محدثہ وہ خاتون کے جس نے فرشتوں سے گفتگو یا فرشتوں نے جس سے گفتگو کی اس حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ گرچہ کوشش یہ تھی کہ آپ کے لقب محدثہ سے متعلق بھی گفتگو کی جائے، جس کے لیے میں نے آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب بھی کیا تھا، اور ارادہ یہی تھا کہ اس مرحلے کو مکمل کر کے آیت کی تفسیر اور تفصیل کے ذیل میں ہی حضرت کے لقب محدثہ کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ لیکن کوشش کروں گا کہ آج گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذات گرامی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہے، کیفیت خفا، چھپا ہوا ہونا، باطن، سر، اسرار، سیکرٹ، یہ سارے کے ساری کیفیات حضرت کی ذات اطہر میں موجود ہیں۔ اپنے فضائل، اپنے مناقب، اپنے مقامات، ان تمام چیزوں کے علاوہ خود حضرت کی عمر مبارک کا کم ہونا اور پھر آپ کی قبر مطہر کا نشان معلوم نہ ہونا، اسی طرح سے
آپ کی شہادت کی تاریخوں میں بھی یعنی آج تک علماء یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ ان دو میں سے کون سی تاریخ کی روایت مضبوط ہے، لہذا یہاں پر بھی علماء مجبور ہیں کہ دونوں ہی تاریخوں کو اور اس اعتبار سے ایام فاطمیہ کے سلسلے کو اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھ رہا ہے ضرورت وجود حضرت زہرا خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جس کا ایک اظہار ایام فاطمیہ کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ مجالس سے ہٹ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر، آپ کے اقوال پر، خصوصاً جو آپ نے دفاع ولایت میں اپنا کردار ادا کیا اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جو پیغامات آپ نے دنیا کو دیے ہیں، ہم ان سے بھی اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی روشناس کروائیں۔ بس ایام فاطمیہ کا ایک اہم ہدف حضرت کی مصیبت اور شہادت کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت کی سیرت کے گوشے کنار کو لوگوں کے لیے بیان کیا جائے۔ سر کی کیفیت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حتیٰ آپ کی قبر مطہر کے نشان کا معلوم نہ ہونا بھی اسرار الہیہ میں سے۔ آپ کی مظلومیت ہے، آپ کی قبر مطہر کا ہمیں معلوم نہ ہونا، یہ خود آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والوں پر اس کا اپنا ایک اثر اور ایک غم کی کیفیت موجود ہے۔ اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے محبین اور اپنے پیروکاروں سے رابطہ ولائی اور حجت کا رابطہ ہونے کے علاوہ جو دوسرا راستہ امت کے ساتھ ہے آپ کا، وہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہے۔ حجت خدا، ولی خدا زمین پر اصل ماں، عوام کی، امت کی اصل ماں ولیہ ہوتی ہے۔ اس امت کی اصل ماں ولیہ خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ امہات المؤمنین، ان کے درجات، ان کے مقامات، ان کی اپنی کیفیت اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو درجات ولایت ہیں ان کے اعتبار سے حضرت خصوصاً اپنے شیعوں کے لیے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے شیعوں سے دو رابطے، ایک حسبی نسبی رابطہ ہے نسل کے اعتبار سے، لیکن جو اصل رابطہ ہے جناب سیدہ کا وہ نسبی نہیں ہے بلکہ حسبی دینی اور ولائی رابطہ ہے۔ اب اس اعتبار سے ماں کی تربت کا نشان معلوم نہ ہونا اولاد کے دل پر ایک سنگین بوجھ ہوتا ہے، خصوصاً اہل بیت اطہار اور ائمہ طاہرین سے جو الفت اور محبت ان کے چاہنے والوں کو ہے اور جس کا ایک اظہار وہ ان کی قبور پر زیارت کے لیے جا کر کرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی شیعوں کے دل میں یہ غم اور یہ کیفیت باقی ہے کہ ہم جناب سیدہ کی قبر مطہر کے متعلق جانتے نہیں ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتی تو ہم یقیناً حضرت کی تربت اطہر پر جا کر حاضری بھی دیتے اور وہاں گریہ بھی کرتے۔ یہ سنگینی یاد رکھیے گا، پروردگار کے اصول کیا ہیں کہ جہاں خفا کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، جہاں سر کی کیفیت زیادہ ہو، جہاں باطن جتنا شدید ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے ارتباط کی کیفیت اللہ اتنی ہی آسان بنا دیتا ہے۔ لہذا خود اپنی ذات کے متعلق، کیونکہ پروردگار سے زیادہ مخفی، اس سے زیادہ باطن اور اس سے زیادہ سر میں موجود کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اب جس قدر وہ ذات ہم سے چھپی ہوئی ہے اتنی ہی ہم سے قریب بھی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک، گرچہ ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ خدا ظاہری اعتبار سے ہم سے دور ہے، دور نہیں ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو قرب کا اثر، جتنا ہم ظاہری طور پر پروردگار سے دوری کا یا اس کے سر ہونے کا احساس کرتے ہیں، اتنا ہی وہ ہمارے قلب کے نہا خانوں میں موجود ہے۔ لہذا جہاں کسی نے شکست دل سے اس کو پکارا، وہیں پر وہ اس کی آواز پر جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ اس قدر انسان کا اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ قوی ہے کہ جہاں کہیں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جہاں کہیں اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، پروردگار کے وجود کو احساس کرنے لگتا ہے۔
اس قدر قریب، اس قدر یہ رابطہ قوی ہے کہ فرمایا کہ وہ ذات کیا ہے؟ سریع الرضا، یعنی اس قدر جلد راضی ہو جانے والا ہے کہ اس سے زیادہ راضی ہونے والا کوئی اور جلدی نہیں ہے۔ کس قدر سریع الرضا ہے؟ فرمایا ابھی ندامت کا آنسو آنکھ سے نکلا نہیں ہوتا، خدا راضی ہو جاتا۔ لہذا کتنی دوری پر ہے، ذرا سا اپنے قلب کو متوجہ کیجئے۔ یہ دعائے کمیل، یہ دیگر دعائیں، یہ کیا ہیں؟ یہی تو راز ہے اہل بیت جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ سر کو سجدے میں رکھ کر ایک مرتبہ تڑپ کر کہو تو صحیح، الہی و سیدی و مولائی من لی غیرک، پروردگار تیرے علاوہ کون ہے میرا؟ ایک دفعہ دل کی گہرائی، اور پھر احساس خود بخود وجود میں پیدا ہوتا ہے۔ اس قدر نزدیک ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر تلاش کرو کہ وہ خود بخود مل جاتا ہے۔ بس یہ اصول ہے، یہ اصول ہے اس کا کہ جو شے جتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ آسانی کو اسی طرح رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ لہذا فرمایا ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ تکرار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہر وہ مشکل جو میرے پاس آ رہی ہے اپنے ساتھ کوئی آسانی لیے ہوئے ہے۔ بعض لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ جی مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان مع العسر یسرا، معیت ہے، یعنی جہاں کہیں سختی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے۔ بس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے کہیں کوئی سختی آ رہی ہو اور اس کے ساتھ آسانی موجود نہ ہو، لیکن اگر انسان اس آسانی کے پہلو کو اپنے لیے دریافت نہ کر سکے، اس آسانی کو اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، تو قابل کی قابلیت میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے، فاعل کی فاعلیت میں مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، اب اس نے کہہ دیا تو ناممکن ہے کہ نہ ہو۔ اگر میں تلاش نہ کر پاؤں تو کمی کس میں؟ کمی مجھ میں ہے۔ لہذا جہاں حضرت کی ذات بابرکت میں باطن کی کیفیت شدید ہے، خفا شدید ہے، اسرار کی کیفیت شدید ہے، وہیں پر پروردگار نے سب سے زیادہ قوی رابطہ جناب سیدہ کی ذات کو قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط جو وسیلہ ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وسیلہ ہے۔ حضرت سے ارتباط پیدا کرنا، حضرت کے ذریعے سے توسل کرنا، حضرت سے تعلق پیدا کرنا سب سے زیادہ آسان۔ لہذا غور کیجئے گا، پہلے ایک مقدمات کروں گا تاکہ بات وہاں تک پہنچا سکوں کہ یہ جو حضرت کی تربت اطہر کا نشان معلوم نہ ہونا ہے یہ ہمارے قلوب پر سنگین ہے، لیکن اس کی ایک مصلحت سامنے آئی جب تقریباً 100 سال پہلے دشمنان سیدہ نے کوشش کی کہ حضرت کا احتمالی جو طور پر کہیں اگر مقبرہ کو نشان ہو سکتا ہے اس کو بٹھا دیا جائے جنت البقیع کو مسمار کر کے، توہین صحابہ کی گئی اور عالم اسلام کو دل کے ان کے رنجیدہ خاطر کیا گیا، تمام عالم اسلام پر ظلم ڈھایا گیا، اور ابھی تک جنت البقیع کے ویران قبرستان مسلمانوں سے جو کہ اصحاب کی بزرگی اور ان کی فضیلت کے حوالے سے اتنے بے چین رہتے ہیں، ان سب کے سامنے جنت البقیع کا قبرستان ایک سوالیہ نشان کے طور پر موجود ہے۔ صحابہ کی عظمت پر مٹنا واقعاً جائے فضیلت ہے، لیکن تمام ان باتیں کرنے والوں سے بقیت کا قبرستان سوال پوچھتا ہے۔ لہذا عزیزان من، اللہ نے حضرت کی تربت کو مخفی رکھا، اسرار الہیہ میں سے ہے، اور حضرت کے ظہور سے پہلے یہ سر رہے گا۔ اب جہاں یہ سر ہے تو آسانی کا پہلو کیا ہے؟ آسانی کا پہلو پہلے میں ایک مرحلہ بیان کر دوں پھر عرض کروں گا۔ روایات ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ذہن میں موجود ہوگا کہ ایک شخص آ کے پیغمبر سے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے کیسے کیسے قبیح قسم کے گناہ انجام دیے، مایوس ہے کہ میری توبہ نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اگر ابھی بھی تم توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ کہا پیغمبر سے کیا کروں کہ پروردگار مجھے معاف کر دے؟ فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے والدین کی ایسی خدمت کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ والدین کو راضی کر لو گے خدا خود راضی ہو جائے گا۔ لہذا یاد رکھیے گا، والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین کی دعا، یہ خدا کی رحمت کی چابی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، پریشانیوں پہ پریشانیاں کھڑی ہیں،
99% کیس وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہیں اپنے والدین کا دل دکھایا ہوتا ہے اور والدین کو راضی نہیں کیا ہوتا۔ یہ والدین کی رضا، والدین کی خدمت، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ پھر پروردگار یہاں پر دین کو معیار قرار نہیں دیتا۔ اگر کافر بھی اپنے والدین کی خدمت کرے گا اور ان کو راضی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کافر پر بھی کھول دے گا اگر وہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ لہذا اگر مومن ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ناممکن ہے کہ خدا آپ پر اپنے رحمت کے دروازے نہ کھولے۔ فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعا لو، ان کو راضی کرو، خدا راضی ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ وہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، نہ والدہ ہے نہ والدہ۔ کہا کوئی بات نہیں، ان کی قبر پر جاؤ اور قبر پر جا کر ان کے لیے استغفار بھی کرو، ان کے لیے نیک کام انجام دو اور وہاں جا کر توسل کرو، تو بھی ہو سکتا ہے کہ خدا تمہیں اس ذریعے سے معاف کر دے۔ کہ یا رسول اللہ والدین کا انتقال ہو گیا، قبریں کہاں ہیں کچھ نہیں معلوم۔ کہ کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں نشان کھینچ کر ان کو تصور کر کے اور ان کے لیے یہی کام انجام دو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر عام ماں باپ کی تربت کا نشان معلوم نہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے مطلب تھوڑا سا سنگین ہو، تو میں ایک مرحلہ اور بیان کر دوں۔ مفاتح الجنان میں جہاں سے باب الزیارہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلی زیارت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں تفصیلی زیارت کو بیان کرنے کے بعد شیخ نے ایک جمعے کے دن کی مختصر زیارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ وہ جو مختصر زیارت ہے جمعے کے دن کی، اگر یاد رہ جائے تو کل آپ پڑھ بھی لیجئے گا، اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ جمعے کے دن دور سے پڑھنے کے لیے وہ زیارت نقل کی گئی ہے، اور اس میں فرمایا کہ اگر تم قبر پیغمبر تک نہیں پہنچتے تو اپنے سامنے کسی بھی شے کو حضرت کی قبر کی طرح سے تصور کر کے یہ زیارت پڑھو گے تو تمہیں وہی ثواب ملے گا جو حضرت کی تربت پر پہنچ کر زیارت پڑھنے کا ثواب ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر ایک طرف حضرت کی تربت کو اللہ نے مخفی رکھا ہے تو دوسری طرف ان کے محبوں کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے آسانی کا راستہ کیا کھولا ہوا ہے کہ جب کبھی آپ کا دل اس بات کے لیے تڑپے کہ میں جناب سیدہ کی تربت اطہر پر حاضری دیتا اور حضرت کی زیارت پڑھتا اور جا کر وہاں پر گریہ کرتا، دعائیں پڑھتا، تو وہ عمل اب چونکہ قبر مطہر معلوم نہیں ہے، آپ جب جہاں بیٹھے ہیں بی بی سے توسل کریں گے، آپ کا توسل پہنچ جائے گا۔ اور یہی کیفیت ہے، غور کیجئے گا، یہی کیفیت خفا غیبت امام زمان علیہ السلام کی نسبت بھی حضرت کی غیبت کی نسبت بھی یہی کیفیت موجود ہے۔ اصل کیا ہے؟ امام کا ظاہر اور حاضر ہونا، لیکن اب اگر امام حاضر نہیں ہے تو کیا کریں؟ اب غور کیجئے، اگر امام ظاہر ہو جائیں انشاءاللہ کہ ظہور پروردگار، کل روز جمعہ متوقع ظہور امام ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار آج کی اس شب غمناک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کے الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا حضرت کے منتقم حجت الہی حجت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کل جمعہ ہے، حضرت کا ظہور واقع فرما۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کل ہو جائے حضرت کا ظہور۔ اب اگر حضرت انشاءاللہ کے ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر حضرت سے ملاقات کرنی ہوگی تو آپ کو راستہ طے کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، رابطے کے لیے آپ کو فزیکلی وہاں پہنچنا ضروری ہوگا۔ لیکن جب تک حضرت کی غیبت ہے ہمیں نہیں معلوم کہ امام کہاں ہے، اگر معلوم ہوتا تو ہم امام کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب غیبت کی اس سختی کے ساتھ آسانی کا پہلو کیا ہے کہ جب تک حضرت غیبت میں ہیں اس وقت تک آسانی کا پہلو یہ ہے کہ کبھی بھی کہیں پر بھی ایک گوشے خلوت ڈھونڈ کر اپنے قلب کو حضرت کی طرف متوجہ کر کے حضرت سے بات کرنا شروع کر دو، تمہاری بات امام تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ ان مع العسر یسرا ہے، سختی اگر ہے تو ساتھ آسانی موجود ہے۔ لہذا عزیزان من، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے یہ فضائل، یہ مناقب، یہ تمام چیزیں جتنی حضرت کی ذات خفا میں ہے اتنا ہی اس سے رابطہ برقرار رکھنا آسان ہے۔
ایک مقام فضیلت جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا السلام علیک ایتھا المحدثہ، وہ خاتون کے جس سے فرشتوں نے گفتگو کی. میں نے تفصیلات آپ کی خدمت میں کل عرض کی، لیکن حضرت کا محدثہ ہونا اس اعتبار سے کہ جناب جبرائیل آئیں اور آ کر حضرت سے گفتگو کریں اور حضرت امام اس کو لکھیں اور ایک صحیفے کی شکل میں صحیفہ فاطمیہ کے عنوان سے اس کو رکھیں، ضرورت کیا ہے؟ میں ضرورت کی حد تک بات کر رہا ہوں ابھی، اور انشاءاللہ باقی تفاصیل کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا. 2 مقدمے عرض کروں گا اپنی گفتگو تک پہنچانا، آپ تک پہنچانے کے لیے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے خاتم النبیین. تمام فضائل اور مناقب میں حضرت کمال کے مرحلے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت کے لیے کیا فرماتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر حضرت کی نسبت کیا رابطہ رکھتی ہے؟ وہاں PCHS کی مسائل محفل مرتضیٰ کی مجالس میں ہم نے کوثر پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو وہاں کا لنک موجود ہے. میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے بالکل خلاصہ چند ایک مقامات جو میری ضرورت کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کوثر کی کیا کیفیت ہے سمجھنا ہے. آیت کی سورہ کی 3ری آیت، ان شانئک هو الابتر. ابتر کسے کہتے ہیں؟ بترا. بترا عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے قطع کرنے کو، کسی چیز کو کاٹ دینے کو. تو قطع کا معنی بھی کاٹنا ہے، بترا کا بھی معنی کاٹنا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ بترا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں آپ کسی شے کو اس طریقے سے اس کا وہ حصہ کاٹ دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی تمامیت، اس کی کمپلیٹنس ختم ہو جائے. بعض اوقات کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے لیکن اس کی تمامیت ختم نہیں ہوتی، تمامیت باقی رہتی ہے. اضافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ بھی دیا جائے تو اس شے کی تمامیت، اس کی کمپلیٹنس ختم نہیں ہوتی. پس قطع وہاں پر بھی ہے، لیکن بتارا کہاں ہوگا؟ کسی ایسے حصے کو کاٹنا کہ جس کی وجہ سے اس کی تمامیت ختم ہو جائے. اب یہ جو فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے حبیب تمہارا دشمن کسی بھی جہت میں کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکے گا. اب کسی بھی جہت میں مکمل نہیں ہو سکے گا. کون مکمل ہوگا؟ تم مکمل ہوگے. کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر، اس لیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. لہذا اب آیت سے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں کوثر نہیں ہوگی وہاں ابتریت ہے، اور جہاں کوثر آ جائے پھر وہاں ابتریت نہیں ہے، پھر وہاں کیا ہے؟ تمامیت ہے، پھر وہ شے مکمل ہے. پس اگر اللہ پیغمبر کو کوثر عطا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ابتر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوثر پیغمبر کو تمامیت عطا کرنے کے لیے دی گئی. اب یہ جو پیغمبر کو تانا دیا جا رہا تھا ابتر کا، عام طور پر جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت کے بیٹے پیدا ہو کر فوت ہو گئے، تو چونکہ آپ کی اولاد کا سلسلہ آگے باقی نہیں تھا تو لوگوں نے آپ کو ابتر کہا گیا کہ آپ کا سلسلہ تمامیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے، سلسلہ جاری نہیں ہوگا، لہذا آپ کو تانا دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے نسل کے تانے کو ہی جواب دینا تھا تو اللہ پیغمبر کو بیٹا عطا کر دیتا. کیے یا نہیں کیے؟ اللہ نے 2 بیٹے کیے، ایک بعد میں بھی کیا. حضرت ابراہیم 8 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کو باقی رکھتا اللہ، بیٹا باقی رہتا، تانا ختم ہو جاتا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے حتیٰ حضرت ابراہیم کو بھی واپس لے لیا. پس اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ پروردگار کا ارادہ ہی یہ ہے کہ پیغمبر کا بیٹا نہ رہے. ارادہ ہے نا بھائی، پروردگار کی مرضی ہے نا. 2 بیٹے مکہ میں دے کر واپس لے لیے، ایک بیٹا مدینہ میں دے کر. پس دینے کا معنی کیا ہے؟ قادر ہے اس بات پر کہ دے. پھر واپس کیوں لیے؟ جواب سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. پیغمبر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین.
یہ پیغمبر کا بیٹے کے باپ نہ ہونے اور خاتم النبیین ہونے میں ربط کیا ہے؟ کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے سلسلے تھے وہ انبیاء کی نسل سے ہی جاری تھے. یعنی اب اگر سلسلہ ہدایت آگے جاری ہوگا تو سب سے قوی امکان کیا ہے؟ پیغمبر کی اولاد سے، بیٹوں سے. یہ سب سے قوی امکان ہے. لیکن چونکہ پیغمبر پر آ کر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا، کہ جس کے بارے میں پہلے آپ کو اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ ختمیت ہونی تھی. اب جہاں یہ ختمیت ہونی ہے، اس خاتمیت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت کو کوئی بیٹا ان کے بعد باقی نہ رہے. کیوں؟ اگر حضرت کے بعد کوئی بیٹا زندہ رہتا تو کوئی نہ کوئی گروہ ایسا پیدا ہو جاتا جو اس بیٹے کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات خاتم نبوت کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی. لہذا اس کا راستہ ہی روک دو. کس طریقے سے؟ کہ حضرت کی زندگی میں ہی بیٹوں کو اللہ نے واپس لے لیا. حضرت کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا، لہذا حضرت کے بعد نبوت اور رسالت کے اعتبار سے یہاں مرحلہ ختم ہو گیا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء کو بیٹے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے تھے. کس لیے چاہیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کی نسل میں سلسلہ ہدایت جاری رہے. خود پیغمبر کو بھی سلسلہ ہدایت جاری کرنے کے لیے اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آگے سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ امامت بھی پیغمبر سے مربوط ہونا چاہیے، پیغمبر سے ہی، انہی کی نسل سے ہونا چاہیے. لہذا یہیں پر ہمیں دو باتیں سمجھ میں آ گئیں. ایک، تمامیت نہیں ہے بیٹوں کے اعتبار سے، ایک تمامیت نہیں ہے سلسلہ امامت کے حضرت کے نسل کے اعتبار سے. یہ دو آ گئیں. یہ دونوں کون دے گا پیغمبر کو؟ لازمت ہے. تمامیت نہیں ہے نا، بیٹے نہیں ہیں، یہ بھی ایک طرح کی انکمپلیٹنس ہے. بس پیغمبر کو بیٹے چاہیے. کون دے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ بیٹے کون دے گا؟ کوثر. سلسلہ امامت اگر نہیں شروع ہو رہا پیغمبر کی نسل میں تو کون شروع کرائے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر شروع کرائے گی. یعنی تمامیت، جہاں کہیں پر بھی انکمپلیٹنس کا کوئی مرحلہ آ سکتا ہے اسے مکمل کون کرے گا؟ تاکہ ابتریت واقع نہ پیش آئے، کون کرے گا؟ کوثر. تو پیغمبر کے بیٹے تو نہیں ہیں. قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں ہے تمہارے مجھ سے کسی کے بیٹے کے باپ، مہر بھی لگا دی. 8ویں ہجری میں ابراہیم دے کے 10ویں ہجری میں واپس لے بھی لیے. یعنی سورہ احزاب کی اس آیت کی کیفیت کو اللہ نے 10ویں ہجری میں دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیا. بیٹا واپس لے لیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹوں کے باپ بھی نہیں، کیونکہ خاتم النبیین نہیں. اب اس کے بعد حضرت کی شہادت سے 2 مہینے پہلے میدان مباہلہ میں پیغمبر نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے اے نبی تم کہو قل تعالوا ندعو ابناءنا. اے نبی تم ان سے کہو بلاؤ. کیا ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے؟ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. سوال، یا اللہ تو نے تو پیغمبر کو بیٹے دیے نہیں، تو اب یہ ابناءنا کہاں سے آئیں گے؟ تو پس آج یاد رکھیے، مباہلے میں کوثر نے اپنے بیٹے دے کر بتا دیا کہ پیغمبر کو بیٹے بھی کوثر ہی دے گی. یہی بیٹے آگے چل کر سلسلہ امامت کو جاری کریں گے. پس سلسلہ ہدایت بھی جاری ہو کر ہدایت کے سلسلے کی ابتریت کو بھی ختم کرنے والی کوثر. 2 طرح کی ہو گئی کمپلیٹنس. تیسری، پیغمبر اسوہ کامل ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی ذات میں ہم نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ اسوہ حسنہ، اسوہ کامل. اگر کوئی خاتون کھڑی ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے خواتین کے مسائل میں پیغمبر کی اتباع، بھئی پیغمبر کی اتباع کرنی ہے نا، پیغمبر کی اتباع واجب ہے. لیکن اگر کوئی خاتون کھڑی ہو کر یہ کہے کہ میں اپنے خواتین کے مسائل میں کہاں سے کروں گی، تو پھر
پیغمبر کی اس جہت سے، چونکہ زمین پہ مرد کی حیثیت سے آئے، مرد کی حیثیت سے آئے، تو خواتین کے لیے اتباع کا مرحلہ اسوہ، یاد رکھیے گا، اسوہ فعل ہوتا ہے، اتباع فعل میں ہوتا ہے، قول میں نہیں ہوتا۔ یعنی اگر پیغمبر کسی خاتون کو کچھ بتا بھی دیں، وہ اطاعت تو ہو جائے گی، اتباع کبھی نہیں ہوگی۔ اتباع کے لیے فعل درکار ہے، فعل کے لیے جسم درکار ہے، جسم اللہ نے مرد کا دیا ہے۔ بس عورتوں کے لیے اتباع کا خانہ، اسوہ پر عمل کرنے کا خانہ خالی رہے گا جب تک کہ کوئی ایسا ٹکڑا پیغمبر کا نہ ہو جو پیغمبر کی اس جہت کو حضرت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ لہذا جو جناب سیدہ کو بضعۃ منی کہا گیا ہے، یہ محبت کا اشارہ نہیں ہے کہ میں بیٹی ہے میری اس لیے میرا ٹکڑا ہے، نہیں۔ بضعۃ منی سے مراد خاتم النبیین، ختم نبوت کا، حضرت پیغمبر کی سیرہ کے وہ تمام مراحل کہ جو خواتین کے لیے ہیں، اس کی تمامیت کا ذریعہ کوثر جناب سیدہ کے ساتھ ہے۔ 3 مرحلوں میں خاتمیت ہو گئی، تمامیت ہو گئی، تمامیت ہو گئی۔ چوتھا مرحلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء بھیجے، کچھ کو نبی بنا کر بھیجا، کچھ کو رسول بنا کر بھیجا، کچھ کو اللہ نے معجزات عطا کیے، کچھ کو کتابیں عطا کی، کچھ کو صحف عطا کیے۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مراتب ہیں۔ ولی العظم بنایا، صاحب شریعت بنایا۔ اب جو جو چیز جس کے پاس آتی جا رہی ہے وہ اس کے لیے باعث فضیلت ہے۔ تمام انبیاء کو جو فضیلتیں اللہ نے دیں وہ ساری کی ساری حضرت کے لیے جمع ہے، حضرت کے پاس ساری کی ساری فضیلتیں موجود۔ لیکن ان انبیاء کے درمیان میں اب غور کیجئے گا، اللہ نے کچھ انبیاء کو کتاب بھی عطا کی اور صحیفہ بھی عطا کیا۔ بے دیکھیں آسمان سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، 4 کتابیں ہیں اور کچھ صحف ہیں۔ صحف کی تاریخ تو آپ جا کر دیکھ لیں گے، شیعہ سنی دونوں روایت میں موجود ہے۔ تقریباً 150 کے قریب صحف کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 150 کے قریب صحف نازل کیے گئے۔ اب صحیفہ کیا ہوتا ہے تفصیلات انشاءاللہ کبھی اور، لیکن جہاں پر بھی صحیفہ ہے اگر کتاب کے مقابلے پر ہے، کتاب کے علاوہ موجود ہے، تو کتاب کے مسائل کو نہ چیلنج کرتا ہے نہ اس کو ختم کرتا ہے، بلکہ کیا ہے اس کی گویا ایک تفصیل بیان کرتا ہے، اور اس کے مقابلے پر ایک جداگانہ خدا کا کلام اور خدا کا اپنے بندوں سے رابطہ۔ اب جیسے خاتمیت کا مسئلہ ہے تو بیٹے پیغمبر کے اپنے نہیں ہو سکتے، کون دے گی؟ کوثر۔ اسی طرح سے قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پس قرآن کی اس حفاظت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ پیغمبر کو کوئی اور صحیفہ نہ دے، اس لیے کہ اگر قرآن کے علاوہ کوئی صحیفہ اگر پیغمبر کی ذات سے آ جاتا ہے تو پھر چونکہ دونوں ہی اللہ کے کلام ہیں، دونوں ہی وہی ہے، اور اس میں اضافہ یا کم ہونا یا آپس میں مکس ہونا اس طرح کے احتمالات باقی تھے، لہذا اللہ نے پیغمبر کو صحیفہ نہیں دیا۔ لیکن اب انبیاء میں سے کچھ کو اللہ نے کتاب بھی دی اور صحیفے بھی۔ کون ان میں سے؟ جناب حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ تورات تو نازل ہوئی، صحیفہ بھی دیا۔ کہاں؟ سورہ مبارکہ اعلیٰ کی آخری آیت، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم کے اور حضرت موسیٰ کے صحف۔ پر حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور صحیفہ بھی۔ پس اب یاد رکھیے گا، ایک نبی کے پاس کتاب اور صحیفہ دونوں ہونا یہ ممکن ہے، اور یقیناً باعث فضیلت ہے کہ کتاب کے علاوہ بھی خدا کی جانب سے کوئی ہدایت ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا جیسے پیغمبر کے لیے خاتمیت کا مسئلہ ہے کہ خاتمیت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ ان کو بیٹے نہیں دے رہا، اسی طرح سے قرآن کی حفاظت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے صحیفہ پیغمبر کو نہیں دیا۔ اب جب صحیفہ پیغمبر کو نہیں دیا اور اس جہت سے کہ پیغمبر کی امت کے پاس بھی کوئی صحیفہ باقی رہے، تو اگر یہ جہت مکمل نہیں ہو رہی تو یہ جہت کون مکمل کر کے دے گا؟ کون مکمل کر کے دے گا؟ یقیناً
کوثر کا کام ہے کہ وہ کسی بھی جہت میں اگر کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے کہ جو ختم رسالت میں اندر انکمپلیٹنس پیدا کرنے والی ہو تو کوثر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو مکمل کر کے دیتی ہو۔ لہذا یاد رکھیے گا جناب سیدہ کے محدثہ ہونے کے لیے یہ مرحلہ کہ جبرائیل آئیں، آ کر جناب سیدہ سے بات کریں اور امام اس کو لکھیں، ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا، آج بھی دوہرا رہا ہوں کہ صحیفہ فاطمیہ قرآن کی آیات میں اضافہ یا تحریف یا اس سے ہٹ کر کوئی شے نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کے صحف میں کیا تھا کہ پورا نظام، پوری شریعت، پورے احکام کتاب میں بیان کر دیے، صحیفے میں عبرتوں کو بیان کیا گیا، صحیفے میں اشارات کو بیان کیا گیا، صحیفے میں کچھ احکام کی تفاصیل کو بیان کیا، پس صحیفے کے ذریعے سے کتاب کو تفصیل دی گئی، اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کا صحیفہ تورات کے علاوہ موجود ہے لیکن تورات میں تحریف اور اضافہ نہیں ہے، اسی طرح سے صحیفہ فاطمیہ اسی طرح سے ہے، نہ قرآن میں تحریف اور اضافہ ہے نہ قرآن سے جدا ہے، بلکہ قرآن کی ہی تفصیل ہے۔ بس اگر پیغمبر کی امت کو کتاب کے ساتھ اگر کسی نے صحیفہ دینا ہے اور پیغمبر کو اللہ نے صحیفہ عطا نہیں کیا تو کوثر کے ذریعے سے صحیفہ، لیکن اب غور کیجیے گا محدثہ ہونے کے لیے اس اعتبار سے کہ کوئی بی اب میں نے پیچھے محنت کی ہے اتنی آپ کو یہ بتانے پر کہ فرشتوں کو ان کی حقیقت نورانیہ میں درک کرنا، ان سے بات کرنا، ان کی بات سننا، یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ محدثہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے سیدہ اس مرحلے کی محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ اس سے پہلے حدیث قصہ کے واقعے میں اپنا محدثہ ہونا ثابت کر چکی ہیں۔ بھئی یہی حدیث قصہ جو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، آج شب جمعہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی یا اس کی تلاوت کریں گے تو اب ایک مرتبہ ذرا اس کے ترجمے پر غور کیجئے گا۔ جناب سیدہ کے اس حدیث قصہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے؟ ایک حصہ وہ ہے جو روایت زمین ہے۔ پیغمبر میرے گھر تشریف لائے، کہا کہ میں ضعف کا احساس کر رہا ہوں، میں نے چادر دی، چادر میں آپ کا چہرہ چمکایا، چمکنے لگا، پھر حسن آئے، خوشبو کو سونگا، چادر میں گئے، حسین آئے، چادر کو سونگا، خوشبو کو سونگا، چادر میں گئے، علی آئے، خوشبو کو سونگا، چادر میں گئے، پھر میں آئی، میں نے اجازت لی، پیغمبر نے مجھے اجازت دی، جب ہم جمع ہو گئے پیغمبر نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم انہا ولا اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بس جیسے ہی یہ مرحلہ آیا جناب سیدہ نے روایت زمینی کو ختم کیا۔ بھئی ہے نا، ترجمہ جا کے پڑھیں نا، ترجمہ جا کے پڑھیں، کیا ہوا؟ یہاں سے روایت زمینی ختم ہوتی ہے، اس سے آگے کیا شروع ہو رہا ہے؟ اس سے آگے روایت عرشی، عرش شروع ہو رہی ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دے کر کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ۔ ہاں یہ مجھے ذرا بتائے کوئی آ کر کسی فرشتے نے آ کے سیدہ کو بتایا کہ اوپر یہ بات چل رہی ہے؟ کیا یہ نقل قول جو کر رہے ہیں یہ پیغمبر کا نقل قول ہے؟ نہیں، پیغمبر کا نہیں، یہ ساری نقل خود پیغمبر کا۔ پیغمبر نے یہاں تک کہا، جب پیغمبر چپ ہوئے تو پروردگار نے کہنا، بھئی پروردگار کی گفتگو کو جو فرشتے کے بغیر سنے اس سے بڑی محدثہ۔ بھئی جبرائیل تو نہیں آئے نا، ابھی تو جبرائیل نے تو اس کے بعد آنا ہے، جب ساری گفتگو ہو جائے گی پیغمبر کو پروردگار ارشاد فرما دے گا، فرشتے پوچھیں گے من ہاؤلا تحت الکساء یہ کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ تعارف کر کے بتائے گا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ تمام کے تمام مقامات جو بیان ہو جائیں گے، اس کے بعد جبرائیل اجازت لیں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے اجازت دے، جب اللہ اجازت دے گا فہبط، پھر ہبتا، اس کے بعد جبرائیل اس کے بعد آئیں گے نا۔ بھائی یہ سارے کے سارے ترجمہ کبھی حدیث قصہ کا ایک مرتبہ دل کھول کے پڑھیں تاکہ سمجھ میں تو آئے زہرا کیا ہے۔
تو اب اس پوری روایت میں جہاں پیغمبر خاموش ہوئے، جہاں سے اللہ نے کہنا شروع کیا، پیغمبر کی روایت کو جیسے بیان کر رہی ہے ویسے ہی خدا کے قول کو بیان کر رہی ہے۔ پس جو خدا کے قول کے لیے جبرائیل کی محتاج نہیں ہے، اس سے بڑی محدثہ زمین پر اور کون ہوگی؟ جس کے لیے فرش جس طرح سے ہے ویسے ہی اس کے لیے عرش ہو۔ وہ اپنے محدثہ ہونے کے لیے فرشتے کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا اب مرحلہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد، قرآن کے محفوظ ہو جانے کے بعد خاتمیت بھی محفوظ ہو گئی۔ سلسلہ امامت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کر کے جاری کر دیا گیا، اور خاتون جنت ہونے کے سلسلے کے ساتھ، بسعۃ منی ہونے کے ساتھ احکام کی دنیا میں بھی تمامیت دے دی۔ آخری چیز صحیفہ بچی تھی، اپنے دن 75 دنوں کے اندر وہ صحیفہ بھی امت کو دے کر خاتم النبیین کے مقامات کو مکمل کر دیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ پر محمد آل محمد برندر سلوات۔ مقام خاتم النبیین کو تمامیت دینے والی بی بی ہے۔ السلام علیک ایتھا المظلومۃ المغصوبہ، السلام علیک ایتھا المضطہدۃ المقہورہ۔ معصومین کے درمیان سلام کا یہ انداز کم ہے، یا جناب سیدہ کے لیے ہے لفظ مستحدہ، یا ساتویں امام کے لیے لفظ مستحد کو استعمال کیا گیا۔ معنی کیا ہے؟ مستحدہ اس بی بی کو کہتے ہیں جسے کچل دیا گیا۔ ساتویں امام کے لیے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کہا پیروں کی بیڑیوں نے پنڈلیوں کی ہڈیوں کو کچل کے رکھ دیا۔ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ایسے کچلی گئی کہ دونوں پسینے کی ہڈیاں آج علی کے گھر میں شام غریباں ہیں۔ یہ علی کی غربت کی شان۔ ایک سہارا اس وقت ٹوٹا علی کا جب پیغمبر چلے گئے، اور دوسرا سہارا اس وقت چھوٹا جب جناب سیدہ بھی۔ مولا کائنات کا محکم سہارا ہے جناب سیدہ، ایسا محکم سہارا کہ اپنی مظلومیت اور اپنے زخموں کو بھول کر علی کی مظلومیت کا درد دل میں لیا۔ پسلی ٹوٹ گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑتی نہیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جب بھی ہلتی ہے تو بہت شدید تکلیف کرتی ہے، اور پہلو کی ہڈی ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ بھی ہلتی ہے اور ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ۔ کبھی سوچنا تو صحیح کہ پہلو ٹوٹنے سے لے کر اپنی شہادت تک ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ بھی تڑپتی تھی بی بی، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ کس قدر تڑپتا۔ لہذا پہلو پر سے ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ ملعون نے جو تازیانہ مارا تھا نا بازو پر، تو بازو متورم ہو گیا تھا، اب ہاتھ اللہ اکبر کے لیے کان تک پہنچتا ہے۔ اور ظالم نے جو تماچا مارا تھا تو آنکھ کا گوشہ نیلا بھی ہو گیا تھا اور آنکھ کے کونے میں سرخیاں۔ لیکن علی کی مظلومیت کا درد سیدہ کے اندر اتنا تھا
کہ جب علی تشریف لاتے تو پہلو پر سے ہاتھ اٹھاتے، چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی کہ علی کی نظر آنکھ کی سرخی پہ مت ہے، اس لیے کہ علی کی مظلومیت کیوں اول مظلوم ہے، اس لیے علی اول مظلوم ہے۔ درد کرتی ہیں سیدہ، جناب فضہ نے آ کر بتایا، کہا بی بی میں نے دیکھا ہے مدینے کے لوگ اب مولا کو سلام کرتے ہیں۔ شام کو جب امیر المومنین تشریف لے کر آئے، ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ بیٹھی، کہا یا امیر المومنین کچھ پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ آپ نے کہا نبی کی بیٹی جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ کہا یا ابن الحسن میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ اب آپ کو سلام دیں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ علی کی یہی مظلومیت اپنی جگہ بڑی مظلومیت ہے۔ جب جناب سیدہ نے کہا نا کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، فاتح خیبر کی آنکھوں سے آنسو، فاتح خیبر رو رہا ہے، رو کر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نبی کی بیٹی بات اگر اتنی سی ہوتی علی برداشت کر لیتا، حد یہاں پہنچ گئی ہے کہ اب علی سلام کرتا ہے یہ جہاں، لہذا علی کی مظلومیت کی کیفیت ایسی ہے کہ اپنے غموں کو اتنا چھپایا سیدہ نے، اپنے زخموں کو اتنا، آج ہی کی جیسی کسی تاریک رات میں سیدہ کو غسل دیتے ہوئے فاتح خیبر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ام ایمن نے کہا یا علی آپ تو سارا دن بچوں کو منع کرتے رہے، اب خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ام ایمن بڑی صابرہ تھی تیری شہزادی، ارے کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیا۔ بس عزادار سیدہ کو غسل کفن دینے کے بعد میت کو آمادہ کیا، ایک مرتبہ آخری مراحل کے لیے سیدہ کے چہرے اطہر سے کپڑے کو ہٹا کر، کفن کو ہٹا کر بچوں سے کہا آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ بس فاطمہ کے بچے ایک مرتبہ دوڑ کر ماں کے جنازے سے نپٹ کر رونے لگے، لیکن روایت کہتی ہے سیدہ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، بس جیسے ہی مولا حسین نے رونا شروع کیا سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب بند کفن ٹوٹا، سیدہ نے اپنے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا یا زہرا آج حسین کا رونا آپ سے دیکھا نہ گیا، لیکن آج کاش آپ عاشور کے دن آتی، ارے آپ کا حسین کبھی حبیب کے جنازے پر رو رہا، کبھی علی اکبر کے جنازے پر، کبھی قاسم کے جنازے پر، ارے عباس کے جنازے پر تو حسین کی کمر سیدہ رو رہی تھی۔ اتنے میں عاطف نے آواز دے کر کہا یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے دور کیجئے، عرش الہی لرزہ بر اندام ہے، فرشتوں میں گریہ ہو رہا ہے، بس چشم تصور سے دیکھتا ہوں علی جیسے رؤوف باپ نے کتنی محبت سے بچوں کو جدا کیا ہوگا، کتنی نوازش سے حسنین کو جدا کیا ہوگا، کتنے پیار سے زینب و کلثوم کو جناب سیدہ کے جنازے سے جدا کیا ہوگا۔ بھیا علی 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لا کر دیکھیے گا، ارے 4 سالہ سکینہ باپ کے میت سے لپٹ کر رونا چاہتی ہے، ارے کوئی تازیہ نہ مار رہا ہے، کوئی تماچے لگا کر جدا کر رہا ہے۔ بس علی میت لے کر مجھے نہیں معلوم کہاں گیا میرا مولا، مجھے نہیں معلوم رضوان الجنہ میں آیا، ریاض الجنہ میں آیا، پیغمبر کے پہلو میں آیا، بقیہ کے کسی کونے میں گیا، نہیں معلوم، پر لیکن راوی نے اتنا لکھا ہے کہ جب حضرت کے ہاتھوں پر سیدہ کا جنازہ تھا، بدن حضرت کا ہاتھوں پر تھا، سامنے قبر نظر آ رہی تھی، بس قبر کے حوالے کرتے ہوئے علی کے ضبط کا بندھن ٹوٹا، علی نے زار زار رونا شروع کیا۔ ابھی میرا مولا رو رہا
اتنے میں قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، علی نے ہاتھ کو پہچانا، ایک مرتبہ سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علی کا سلام، یا رسول اللہ جو امانت آپ نے علی کو دی تھی علی واپس کرنے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ امانت سالم لی تھی، علی شکستہ واپس کر رہا ہے۔ ارے علی کے دل میں طاقت نہیں ہے، اپنی بیٹی سے پوچھئے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ألا ولعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب